السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم NED یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں اور یہاں پہ 8ویں انٹرنیشنل الیکٹریکل انجینئرنگ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. ساتھ قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب چیئرمین ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی اسپیچ میں ہی چیلنجز کا بھی ذکر کیا. اس میں ایک تو بجلی کی دستیابی، اس کی اور اس کی اتنی تعداد میں دستیابی کہ سب لوگوں کا گزر بسر ہو جائے، اور پھر قیمتوں کی بھی. ان سارے مسائل کے اندر اس کانفرنس کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف گفتن نشتن برخاستن ہے یا کوئی سلوشنز بھی لے کے آنے کی امید ہے آپ کی؟ بہت انٹرسٹنگ کویشچن. پہلے میں کلیئر کر دوں، میں ڈین ہوں یہاں فیکلٹی آف الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ. تو الیکٹریکل ایک شعبہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کا سوال ہے وہ بہت پرٹیننٹ ہے. یہ اس 8ویں کانفرنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ تو پہلی کانفرنس جو ہم نے 2015 میں کی تھی نا، اس کا انجینئرنگ کہ کانفرنسز کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ 2 دن ہمیں ایسا پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ جس میں ساری یونیورسٹیز کے فیکلٹی ممبرس، انڈسٹری سے جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ، اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس یہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. اور کچھ تو وہ پیپر سبمٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر انہوں نے اپنی تحقیق کی ہوتی ہے، لیکن یہ جو چائے ہے، کوریڈورز میں ڈسکشنز ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں آڈیٹوریم میں اور باتیں ہوتی ہیں، اس سے وہ آئیڈیاز کو 3-4 گھنٹے کی سکسیشن کے ساتھ ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے جس سے کوئی سولوشنز نکالے جا سکیں. اچھا، اور سکسیشن آف کانفرنسز نظر آتا ہے کیونکہ کانفرنس تو ایک پروسیڈنگس نکال دیتی ہے، لیکن یہ پروسیڈنگ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں. آنے والے فائنل ایئر پروجیکٹس، ماسٹرز کے پروجیکٹس، PhD کے پروجیکٹس، ان سے وہ اخذ کرتے ہیں چیزیں. پھر اسی طرح جو اگلی کانفرنسز جب ہم تھیمیٹک سیشنز میں بیٹھتے ہیں تو ہم پچھلے سال کی جو کانفرنسز میں بات ہوئی ہوتی ہے، ریزالو ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، ان کی بیس پہ نئی کانفرنس کو کھڑا کرتے ہیں. تو ابھی جیسے میں نے اپنی بات میں کہا تھا کہ اس کانفرنس کا انعقاد ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جس وقت انرجی ساری دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اچھا، پاکستان میں وہ چیلنج مزید اس لیے بھی بڑھ گیا کہ ہمارے پاس فائنینشیل ایشوز ہیں، فورن ایکسچینج کے چیلنجز موجود ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی انڈیجنس سولوشنز کے اوپر کام کریں، چاہے وہ انرجی کی پیداوار ہو، چاہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو، یا اس کے استعمال کا طریقہ ہو. چھوٹی سی مثال لے لیں، 16% بجلی قریب پاکستان میں یہ پنکھوں سے ریلیٹڈ اپلائنسز میں استعمال ہوتی ہے. اور ہماری اتنی یونیورسٹیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، گجرات میں ہماری فین کی انڈسٹری ہے. ہم آرام سے مل کے کام کر سکتے ہیں کہ پنکھے یہی ہوں لیکن نئے طریقے کے اوپر اس کو استعمال کیا جائے، بنایا جائے، تاکہ انرجی کی بچت ہو سکتا ہے. 16% کو ہم کم کر کے 12% پہ لے آئیں، 13% پہ لے آئیں. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. EV آئے گی تو EV میں بیٹری کیسے چارج ہوگی؟ اگر ہم نے اس کو اپنے نیشنل گریڈ سے چارج کرنا شروع کر دیا تو یہ تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی. تو اور صبح لوگوں کے پاس گاڑی میں بیٹری نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دفتر جا سکیں یا اپنے کام پہ جا سکیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر ہم اس کانفرنس میں 75 کے قریب پیپر آئے، اس میں سے 30 ہم نے ایکسیپٹ کیے ہیں، 11 انڈسٹریل ٹاکس ہیں. تو امید یہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ ایک ایسی پروسیڈنگ جنریٹ ہوگی کانفرنس سے جو ایٹ لیسٹ اگلے سال تک کے لیے ہمارے ریسرچرز کو، انڈسٹری کو سوچنے کا موقع دے گی. اچھا، اس وقت جو بات ہو رہی ہے کانفرنس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف انجینئرنگ کی فیلڈز آپس میں بہت تیزی سے مرج ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے دستے بازو بھی بن رہے ہیں اور انکروچمنٹ بھی ہو رہی ہے. یہ سارا سینیریو جو ہے، اور اس میں کمپیوٹر اور IT اور چیٹ GPT، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کا فائدہ سوسائٹی کو کیسے ہوگا؟ اور کیا ایک بندہ جو الیکٹریکل انجینئر بن رہا ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ دیگر چیزوں کی بھی معلومات اس کے پاس ہو؟ دیکھیں، یونیورسٹیز کا کردار نا بدل گیا. جب ہم اور آپ اسٹوڈنٹس تھے تو اس وقت ہمارے پاس سورسز آف لرننگ صرف 2 ہی ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا ٹیچر اور ایک ہوتی تھی کتاب، اور وہ کتاب بھی صرف لائبریری میں جو اویلیبل ہے، وہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا. لیکن اب ریسورسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کسی بھی جگہ سے سیکھ سکتا ہے. تو جو یونیورسٹی کا رول ہے نا، وہ اب مینٹورشپ کا ہو گیا. اور یونیورسٹی کو یہ سکھانا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ سیکھتے کیسے ہیں، سیکھنا سکھانا ہے. جب وہ سیکھنا سیکھ لے گا تو اس بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کو ساری عمر سیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ڈسپلنس کا مرجر ہو رہا ہے یہ ہمیشہ سے تھا، مگر اس کی رفتار تیز ہو گئی. اور اس کو میں انکروچمنٹ نہیں کہوں گا، یہ انکروچمنٹ میرے خیال میں ایک نیگیٹو ورڈ ہے، یہ فیوژن ہے. اور فیوژن جب بھی کسی 2 چیز کا ہوتا ہے تو ایک نئی، پہلے سے بہتر چیز وجود میں آتی ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں.
ہاں یہ ضروری ہے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، یہ جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، یہ اب خالی کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں سکھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر انجینئرنگ اور ایون نان انجینئرنگ فیلڈس کے اندر بھی اس کا کچھ فلیور دینا بہت ضروری ہے، تاکہ چاہے ڈاکٹر بن رہا ہو یا فائنینشیل مارکیٹس میں ہو یا میکینیکل اور سول انجینئر ہو، وہ اپلیکیشن سمجھ سکے کہ اس ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن کیا ہوگی۔ اچھا، آپ نے اسٹوڈنٹس کا ذکر کیا، تو یہاں پہ آپ لوگ کانفرنس کے بعد کوئی ان کا بھی فیڈ بیک لیتے ہیں کہ ان کو کتنا مزہ آیا؟ رجحان نہیں ہے، اور میں مختلف کانفرنس میں شرکت کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس پیچھے بیٹھے ہوئے وہ سوال نہیں کرتے، شاید ادب احترام کے اندر انوگریشن سیشن ہوتا ہے اس وجہ سے، لیکن کیا فیڈ بیک لیا جاتا ہے ان کا اور ان سے بات کی جاتی ہے؟ جہاں تک اسپیکر سے سوال کرنے کا تعلق ہے تو آف کورس یہ تو پارٹ ہے اس لرننگ پروسیس کا، کہ اچھے سوال سوچنا، پھر ان کو کیسے پوچھا جائے، اور اس میں اگر کوئی جواب آپ کے اپنے اوپینین سے مختلف آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ اپنی رائے کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے، یہ تو سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ یونیورسٹی میں دیکھیں ساری لرننگ نا کلاس روم میں نہیں ہوتی، ہم بھی جب اسٹوڈنٹ تھے مجھے یاد ہے کہ بہت سارا کچھ ہم نے کلاس روم کے باہر سیکھا۔ تو یہ کانفرنس کو یونیورسٹی میں کرنے کا ایک مقصد ہے، اونلی مقصد نہیں، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو موقع ملے کہ ان کانفرنسز میں آئیں، شریک ہوں، سنیں بڑوں کو۔ اب کل کا دن جو جس میں پیپرز پڑھے جائیں گے تو اس میں ان کو اندازہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی جا کس طرف رہی ہے، سوالات کیسے کرنے۔ تو آپ نے سوال کیا فیڈ بیک لینے کا، تو فیڈ بیک فارمل اور انفارمل دونوں طریقوں سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ فارمل تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیپر سبمٹ کیے، انہوں نے پریزنٹ کیا، تو ان سے اینڈ آف دا کانفرنس اب ایک فیڈ بیک لے لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو پارٹیسپیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ریئل ٹائم فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہوتا ہے، جو کہ ہم کانفرنس کے اینڈ کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کو یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے اگلی کانفرنس کو ڈیزائن کرنے میں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔